Lord, hallelujah, good morning, hallelujah, praise the Lord, good morning. आज सुबह हम 6:30 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। माजरत खाएँ 2-3 मिनट जो है या 5 मिनट हम जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हुए, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सारे उसके बड़े अजीम काम के लिए, उसकी बड़ी कुदरत के लिए खुदावंद की बढ़ाई करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज सुबह हम आपको खुदावंद में खुशामदीद करते हैं, उसी को मुबारक कहते हैं, उसी को धन्यवाद कहते हैं, सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। आए प्रस्तिश करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। आए प्रस्तिश करें, खुदावंद की बढ़ाई करें। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है, आज भी कल की तरह वो तख्लीक करेगा, पत्थर दिलों को बदल कर गोश्तीन दिल देगा वो, आज भी कल की तरह वो तख्लीक करेगा, पत्थर दिलों को बदल कर गोश्तीन दिल देगा वो। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है, बाप और बेटे का रूह अब तो हमारे साथ है, फजल और जलाल का रूह हम पे तो ठहरा आज है, बाप और बेटे का रूह हम पे तो ठहरा आज है, फजल और जलाल का रूह हम पे तो ठहरा आज है, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, वही रूह आया है, वही रूह आया है, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह के लिए हमने 6:30 बजे इबादत का आगाज़ किया है। मंडे को भी कुछ इश्यूज़ की वजह से हम ऑनलाइन नहीं हो सके, लेकिन तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। आए हम तलावत खुदाबंदी करेंगे
اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور کون سی آیت سے ہیں آئیں ذرا دیکھیے. 9ویں باب کی ہم نے جو ہے وہ جی 9ویں باب میں ہم دوبارہ سے خدا ان کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں 23ویں آیت تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں. پہلا کرنتھیوں 9واں باب اس کی انجیل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 23ویں آیت سے میں سب 23ویں آیت اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے دوڑو کہ جیتو. یہاں تک ہم نے دیکھا تھا. اور 25ویں آیت اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھا جانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں یعنی بے ٹھکانہ نہیں. میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں یعنی اس کی مانی نہیں جو ہوا کو مارتا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں. آپ آج ہم 10واں باب دیکھیں گے اور ہم نے 9ویں باب تک دیکھا تھا. 10ویں باب میں ہم پہلی 5 آیات تلاوت کرتے ہیں. رائٹ 10واں باب ہمارا ہے. اے بھائیو میں تمہارے اس ناواقف رہنے نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا مگر ان میں اکثر سے خدا راضی نہ ہوا چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. آمین. آئے ہم نے 10ویں باب میں خدا کے کلام کو دیکھا ہے. دیکھ لیجیے اگر موبائل ہے تو ان کی لائٹ کے ساتھ. تو 10ویں باب کی تک ہم نے خدا کے کلام کی تلاوت کی ہے. 10ویں باب کی پہلی 5 آیات کو ہم نے دیکھا ہے. تو ہم نے 9ویں باب کو خدا ان کے کلام میں سے دیکھا تھا 27ویں آیت تک. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پولس کہتا ہے اگر دوڑتے ہو تو پھر ایسے دوڑو کہ جیتو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اوروں میں منادی کر کر نامقبول نہ ٹھہر جائیں. تو وہ اس بات پر بڑے اچھے سے ہمیں کیا کرتا ہے ٹیچ کرتا ہے سکھاتا ہے. اور ہم نے ایک لفظ دیکھا تھا ڈو کیموس. تو ایڈو کیموس جو ہے ہم نے لفظ دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے بیان کیا کہ کہیں اوروں میں منادی کر کے نامقبول نہ ٹھہر جاؤں یعنی نامنظور نہ ہو جاؤں. تو بڑی اچھی اگزامپل جو ہے اس نے آیت 1 سے 4 میں بنی اسرائیل کی سزا کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے آخر میں ان کے زوال کا سبب بتایا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے آج ہم پر کرتا ہے 11ویں سے 16ویں آیت تک. تو آئیں ذرا 10ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں. پیچھے اس نے تحمید باندھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوڑے تو پھر جیتے. میں چاہتا ہوں کہ ہم نامقبول نہ ٹھہرے نامنظور نہ ٹھہرے. پھر اس نے بنی اسرائیل کی ایک بڑی زبردست اگزامپل جو ہے وہ 10ویں باب میں دی ہے. آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں. تو پولس رسول کرنتھیوں کو یاد دلاتا ہے پہلی آیت میں کہ یہودی قوم سب باپ دادا جو ہے وہ بادل کے نیچے تھے. انڈر لائن کریں. اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے. کیسی زبردست بات ہے. سب جو ہے وہ بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب جو ہے وہ سمندر میں سے گزرے. اچھا زور جو لفظ دیا ہے نا وہ لفظ زور جس لفظ پر دیا ہے وہ سب ہے. سب
سب کو جو ہے وہ انڈر لائن کرے اور دیکھے کہ لفظ سب جو ہے وہ کتنی بار یہاں پر آیا ہے. تو آپ اپنی بائبل میں اپنے پین کو اپنے ہائی لائٹر کو جو ہے وہ یوز کیجیے گا سب پر. تو وہ اس زمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے جب ان کو ملک مصر سے رہائی ملی تھی، اور بادل کا ستون جو ہے وہ دن کو آگ کا ستون اور ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو جو ہے ان کے لیے موجزانہ طور پر بادل کا ستون جو ہے وہ جاتا تھا، دن کو سایہ کرتا تھا اور رات کو آگ کے بھگولے کی طرح ان کے ساتھ موجزانہ جو ہے ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور رہنمائی کی جو ہے بھی کرتا تھا اور حفاظت بھی کرتا تھا. اب دیکھیں یہ بادل وہ سب جو ہے اس بادل کے نیچے تھے، اور وہ ان کی رہنمائی بھی کرتا تھا اور ان کی حفاظت بھی کرتا تھا، اور وہ ان کی ہیلپ بھی کرتا تھا. مثلا کیسے کہ جب دن میں ہوتا تو وہ سایہ دیتا تھا، رات میں ہوتا تو وہ آگ دیتا تھا. پھر اس سے علاوہ وہ موو کرتا تھا، وہ ان کو گائیڈ کرتا تھا. اس سے علاوہ وہ ان کی حفاظت بھی کرتا تھا، جیسے کہ فرعون جو ہے وہ پیچھے تھا اور وہ بادل ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا، وہ ستون. وہ ماضی کے اس وقت کو یاد کرتا ہے کہ وہ بحر کلزم میں سے گزرے تھے. دیکھیں یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ سب جو ہے بحر کلزم میں سے گزرے تھے اور بچ کر بیابان میں گئے تھے. جہاں تک مراد کا تعلق ہے وہ سب خدا کی رہنمائی اور محافظت سے لطف اٹھا رہے تھے، سب کے سب. تو یہاں پر آپ نے انڈر لائن کرنا ہے لفظ سب جو ہے وہ کتنی بار آیا ہے، اس کو ذرا آپ نے میرے لیے انڈر لائن کرنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ گنیں تو میں بھی آپ کے ساتھ گنتا ہوں. اے بھائیوں، میں دوبارہ سے پڑھیے 10ویں باب کی پہلی آیت. اے بھائیوں، میں تمہارے اس سے نہ واقف نہیں رہنا چاہتا کہ ہمارے سب ایک باپ دادا کے بادل کے نیچے تھے 2 اور سب کے سب 3 سمندر میں سے گزرے، سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا 5 4 اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی 5 اور سب نے ایک ہی روحانی پیا 6 اور وہ اس روحانی چٹان سے پانی پیتے تھے، ان کے ساتھ چلتی تھی. تو یہ تقریباً یہاں تک جو ہے وہ 6 مرتبہ جو ہے میرے اندازے میں لفظ جو ہے وہ سب آیا ہے. آئیں ذرا دوسری آیت کو دیکھیں. صرف یہی نہیں بلکہ بائبل کہتی سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا. اب یہ موسیٰ کا بپتسمہ انڈر لائن کرے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ کے مشابہ ٹھہرے اور اس کو اپنا لیڈر مانا. جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اور ملک موعود کی طرف چلا تو ساری اسرائیل قوم نے پہلے موسیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا اور اسے خدا کا مقرر کردہ چھڑانے والا تسلیم کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ بادل کے نیچے تھے. بعض علماء کیا کہتے تھے؟ بادل کے نیچے. اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو ان کو خدا کے مشابہ ٹھہراتی تھی، اور سمندر میں سے گزرے تو اس چیز کا بیان ہے جو ان کو مصر سے جدا کرتی ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے وہ مختلف طرح سے رہنمائی تشبیہ ہے. جب بادل کے نیچے کہا گیا تو یہ اشارہ تھا خدا کے مشابہ ٹھہرے. تو سمندر میں سے گزرے تو اس چیز کا تھا کہ وہ مصر سے کیا ہوئے؟ جدا ہوئے. آئیں ذرا تیسری آیت دیکھیں. اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی. یہاں اشارہ جو ہے وہ من کی طرف ہے، اور جو بیابان میں سفر کے دوران خدا ان کو موجزانہ طور سے مہیا کرتا رہا. روحانی خوراک کو دائرہ لگائے. روحانی خوراک کا مطلب ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ من کوئی غیر مادی چیز تھا یا کوئی نادیدنی اور غیر حقیقی چیز تھا. روحانی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ من روحانی نشو و نما کی تصویر کی مثل ہے، اور خدا نے ان کی روحانی زندگی کی خاطر، چونکہ خداوند نے کہا تھا جب تم مصر سے نکلو تو تم میری عبادت کرنا، تو یہ ان کی مدد تھا اور ایک موجزانہ طور پر خداوند نے اس من کو ان کے لیے دیا تھا. تو یہاں بنیادی طور پر مصنف کے ذہن میں روحانی حقیقت ہے، اور یہ تصویر بھی شامل ہو سکتی ہے
کہ یہ خوراک مافوق الفطرت طریقے سے مہیا کی جاتی تھی، اس لیے اس کو روحانی خوراک کہا گیا، عبادت کی خاطر دی گئی، بیابان میں دی گئی، خدا کی قدرت سے دی گئی، اور اس لیے اس کو اس سینس میں جو ہے یہاں پر روحانی خوراک کہا گیا ہے۔ اب بادل کے نیچے سمندر میں سے گزرے اور روحانی خوراک ان سب کو ملی، تو یہ دیکھیں ایک جیسا سلوک ہے، محافظت ہے، لیکن اصل میں اب بتانا یہ چاہتا ہے اتنا کچھ کر کے بھی آدمی نامقبول ٹھہرا اور نامنظور ٹھہرا، تو میں اور آپ بھی اس بات کا خیال کریں۔ ذرا چوتھی آیت، سارے سفر کے دوران جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اسرائیل کی عجیب طریقے سے رہنمائی کرتا رہا، عجیب طریقے سے ان کو پانی مہیا کرتا رہا۔ اگرچہ جو ہے یہ عام حقیقی پانی تھا، مگر رسول اس کو کیا کہتا ہے؟ روحانی پانی۔ دیکھیں جیسے وہ خوراک کھا سکتے تھے، چھو سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، وہ غیر حقیقی نہیں تھی بلکہ حقیقی تھی، لیکن اس کو روحانی خوراک کہا گیا۔ تو یہاں پر پانی کو جو ہے انڈر لائن کرے اور لکھا ہے روحانی پانی جو ہے اسے کہتا ہے، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ زندگی کا عکس تھا اور معجزانہ مہیا کیا جاتا تھا۔ اگر خداوند ان معجزانہ طور پر پانی مہیا نہ کرتا تو وہ بیابان میں جو ہے وہ بری طرح مر جاتے، مطلب پانی کی کمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے وہ مر سکتے تھے، لیکن خداوند نے اسے کیسے دیا؟ قدرت کے وسیلہ سے، معجزانہ طور سے، مقناطیسی چٹانوں سے ان کے لیے پانی مہیا کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب آپ روحانی جینا چاہتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے بادل کے ستون بھی بھیجتا ہے، خدا آپ کے لیے سمندروں میں سے بھی آپ کو گزارتا ہے، خدا جو ہے وہ آپ کو روحانی خوراک بھی دیتا ہے، اور روحانی سے مراد یہ کہ معجزانہ مافوق الفطرت سے وہ آپ کے لیے فزیکلی اور اسپرچول خوراک کو مہیا کرتا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو لیو فار دا ورشپ ٹو دا جیزس کرائسٹ، اور if you want to live dedicate life for the Jesus Christ, then Lord will help to you in a spiritual way۔ تو یہاں پر یہ معجزانہ طور سے خداوند نے یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کی۔ تو Lord have a miracle for your life, Lord want to give miracles to you، اور Lord wants to heal to you۔ تو خداوند جو ہے آپ کے لیے ایسی قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ صرف جو فطرت کے نظام ہے انہی سے نہیں آپ کو مہیا کرے گا، بلکہ وہ غیر معمولی جو ہے وہ کام کر کر آپ کے لیے بڑے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ جو تھا یہ غیر معمولی تھا، اور یہ معجزانہ طور سے ان کی روحانی زندگی، چونکہ وہ عبادت کے لیے جا رہے تھے اور خداوند کے جلال کے لیے جا رہے تھے، خدا کے نمائندے، خدا کی قوم، خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے جی رہے تھے، تو خدا نے ان کے لیے ایک عجیب قدرت کو ظاہر کیا، جن میں سے بادل تھا۔ اب وہ بادل 2-3 طرح سے ان کی مدد کرتا تھا۔ نمبر 1 انہیں گائیڈ کرتا تھا، نمبر 2 ان کی حفاظت کرتا تھا، نمبر 3 ان کی ہیلپ کرتا تھا، اگر دھوپ تھی تو انہیں سایہ دیتا تھا، اور اگر سردی ہوتی رات کو تو وہ آگ بن جاتی، اور اس طریقے سے وہ دشمن سے بھی اس کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر روحانی خوراک کی بات کریں تو آسمان سے یہ من انہیں دیا گیا، اور جو پہلی نسل تھی جب یہ وعدے موعود کی زمین تک پہنچی تو وہ نسل ختم ہو گئی تھی، اور جب نئی نسل کا ختنہ کرایا گیا احبار کی کتاب غالباً اس کے 5ویں باب میں، تو من جو ہے وہ موقوف ہو گیا۔ تو وہ من جو تھا وہ معجزانہ طور سے ان کی زندگی میں تھا۔ پھر اس سے علاوہ روحانی پانی، تو یہ بھی معجزہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یو آر بلیور دین لارڈ ول گیو پرووائڈ spiritual, Lord will use the spiritual way, he want to give through a spiritual way، جیسے کہ انہوں نے اسرائیلیوں کو روحانی خوراک، روحانی من، روحانی بادل دیا اور اس میں سے گزارا، اور خداون اور سمندر میں سے گزرے تو انہوں نے معجزانہ طور سے سمندر پہ ٹکڑے کیے۔ دیکھیں اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو خدا آپ کو اپنے ایک فیور دے گا، اور وہ معجزے کی فیور ہوگی، جو عام انسان جس کی اپروچ نہیں کرتا، جس کی امید نہیں رکھتا، وہ انسانی وسائل پر غور کرتا ہے، انسانی طریقوں پر غور کرتا ہے، انسانی ایٹماسفیئر سچویشنز پر جو ہے
وہ بھروسہ رکھتا ہے. لیکن جب اگر if you love to Jesus Christ then Lord will do miracle for you, تو وہ ایک عجیب قدرت کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے گا. میں شکر گزاری کرتا ہوں میری زندگی میں اور ہر ایماندار اور خادم اور کلیسیا جو روحانی ہیں ان کی زندگی میں بہت بڑی فیور جو اسے ملتی ہے. وہ خداوند اپنی قدرت سے ان کی پالنا کرتا ہے، اپنی معجزانہ قدرت سے ان کی کیا کرتا ہے؟ پالنا کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ معجزانہ طور سے انہیں روحانی پانی ملا. اگر خداوند ان کو معجزانہ طور پر پانی نہ دیتا تو وہ مر جاتے. تو آگے انڈر لائن کریں، وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. یہ کیسی زبردست ہے! روحانی چٹان، روحانی من اور روحانی روٹی اور روحانی خوراک اور روحانی پانی، روحانی چٹان لکھا ہوا ہے نا یہاں پر. تو یہ جو ہے اس کے جو لغوی مطلب نہیں کہ ایک مادی ٹھوس چٹان جو ہے سفر میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، ایسا کوئی بھی اس کا لغوی مطلب نہیں ہے. یہ جو ہے خاص چٹان اس دریا کی ترجمانی کرتی ہے جو اس سے بہتا تھا اور اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور وہ چٹان مسیح تھا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. میں حیران ہوں کہ لوگ پرانے عہد نامے میں بیابان میں انہوں نے مسیح کو تجربہ کر لیا، اور میں حیران ہوں ہم نئے عہد نامے کے لوگ ہیں. مسیح آ کر چلا گیا، 2000 سال 2024 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور 24واں سال چل رہا ہے، اور اب تک ہمیں یہ تجربہ نہیں ہے، اب تک ہم مسیح سے دور ہیں. انہوں نے ایکسپیرینس کیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں when will you depend on the Jesus Christ on God, then you will experience to Jesus Christ. تو یہ خدا پر ایمان رکھ کر جو ہے وہ بیابان پر چل پڑے، تو خود انہوں نے پھر خدا کو تجربہ کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ ایمان پر بھروسہ رکھ کر یقین سے خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں گے تو آپ مسیح کو تجربہ کریں گے. ہیلیلویا. انہوں نے اس وقت کیا جب کہ اب تک مسیح آیا نہیں تھا، تو انہوں نے پرانے عہد نامے میں رہ کر مسیح کو جو زندگی کی چٹانوں سے تجربہ کیا. تو اب تو ہم وی آر کرسچن. تو وہ یہودی ہو کر انہوں نے جو مسیح کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت مسیح کو تجربہ کیا. تو میں اور آپ بھی کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ جب تک آپ ایمان سے قدم نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیابان میں کیا ہوگا، لیکن انہیں یہ ضرور پتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو چلے آپ اگر ایمان سے زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، لیکن کم سے کم جب آپ اس پر ایمان رکھ کر قدم اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بے شک نہ پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور پتا ہوگا کہ خدا میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. آئیں ایمان سے قدم بڑھائیے. یہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو وہ چٹان مسیح تھا. مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کوئی پانی مہیا کرنے والی ہستی مسیح تھا جو ان کو پانی مہیا کرتا تھا، اور یہ چٹان مسیح کی ہی نمائندگی کرتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو زندگی کا پانی دیتا ہے. ہیلیلویا. دیکھیں اگر اس بیابان میں وہ پانی انہیں نہ ملتا تو وہ مر جاتے. تو آج میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کو میں اس جگہ سے پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف زندگی کا پانی یسوع ہے. اگر آپ نے اس جہان میں اس زندگی کے پانی میں سے نہ پیا، آپ اگر اس زندگی کے پانی پر ایمان نہ لائے، تو میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں ہم مر جائیں گے اور ہم کبھی بھی ابدی زندگی میں شامل نہ ہو سکیں گے، کبھی اس کی 1000 سالہ بادشاہی میں شامل نہ ہوں گے. کیونکہ اب 1000 سالہ بادشاہی اور ابدی زندگی اور زندگی کی اس زمین پر روحانی حقیقی زندگی جینے کے لیے صرف ایک ہی ہستی ہے جو زندگی کا پانی ہے. اس نے کہا اگر کوئی تم میں سے پیاسا ہو تو مجھ میں سے پیے، وہ کبھی بھی نہ مرے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا. تو اس لیے میں نے اس کا تجربہ کیا، اور میں آج آپ کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے علاوہ نہ کوئی روشنی ہے اور نہ کوئی زندگی کا پانی ہے. اگر آپ زندگی کا پانی چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں تو ایمان سے اس کو قبول کیجیے. 10ویں باب کی 5ویں ہے. اس مختلف مراحل میں جو ہے وہ گنوانے کے بعد اب رسول کو کرنتھیوں کو یاد دلاتا ہے
کہ ان میں انڈرلائن کریں 5ویں آیت، ان میں اکثر سے خدا راضی نہ ہوا اور چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. کتنی افسوسناک خبر ہے. اوپر کتنا مزہ آ رہا تھا، خداون کا بادل ستون کی طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، کبھی سایہ بن کر، کبھی آگ کا ستون بن کر، اور روحانی خوراک انہیں آسمان سے مل رہی تھی. واٹ اے گریٹ میریکل لائف. آسمان تو من برس رہا ہے، بادل، میں بتاؤں یہ عام بادل جب نیچے ہوتے ہیں یا آسمان پر ہوتے ہیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں اور وی فیل ویری ویل، ویری گڈ، سو ونڈرفل ایٹموسفیئر وی فیل، وی انجوائے. تو آپ سوچیں جب روحانی بادل کو وہ انجوائے کر رہے تھے وہ کیسا خوبصورت منظر تھا، وہ کیسا خوبصورت سما تھا جب وہ اس کا سایہ اس کے اوپر تھا، جب ان کی برکت ان کے اوپر تھی، جب من آسمان سے برس رہا تھا، پانی جو ہے انہیں مل رہے تھے اور خوراک انہیں مل رہی تھی، اور کیسا خوبصورت سما تھا. لیکن ایک دکھ کی بات یہ ہے، ایک اتنی پاورفل، اتنی زبردست ایکسپیرینس کے باوجود ہوا کیا کہ بائبل کہتی اکثروں سے خدا راضی نہ تھا. تو یہ اسی بات کو تو پولس پیچھے کہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں نامقبول ٹھہروں، ایسا نہ ہو کہ میں نامنظور ٹھہروں. سو چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. اگرچہ اسرائیلی مصیبت سے نکلے تھے اور سبوں نے اقرار کیا کہ ہم اپنے لیڈر موسیٰ کے ساتھ ایک بادل اور ایک جان ہیں، تو بھی افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان کے بدن تو بیابان میں لیکن ان کے دل جو ہے وہ مصر میں تھے. سنا آپ نے کہ ان کے بدن تو بیابان میں تھے لیکن ان کے دل جو ہے وہ مصر میں تھے. یہ جڑے ڈھیر ہوئے. سو انہوں نے فرعون کی غلامی سے جسمانی آزادی کا لطف اٹھایا، مگر ان کے دل ابھی تک اس ملک کی شہوانی لذتوں کے طلبگار تھے. سو 20 برس سے اوپر کی عمر جتنے جنگی مرد مصر سے نکلے تھے ان میں سے صرف 2 کالب اور یشوا کو انعام ملا اور وہ ملک موعود میں داخل ہوئے، باقی سب کی لاشیں بیابان میں رہ گئی. یہ ثبوت ہے خدا ان سے راضی نہ تھا. یہ بہت بڑا ثبوت ہے. صرف یشوا اور کالب جو ہے وہ وہاں پر داخل ہوئے اور خدا ان سے راضی نہ تھا. بیابان کو انڈرلائن کریں، خدا کو دائرہ لگائیں اور ان سے راضی نہ تھا. تو صرف 2 لوگ شامل ہوئے، باقی جتنے جنگی مرد تھے مصر سے جو نکلے تھے وہ مارے گئے کیونکہ خدا ان سے راضی نہ تھا. سو یہ کیسا منظر ہے کہ جو رسول کرنتھس کے مضمون میں ایمانداروں کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے موجزانہ خوراک اور پانی سے آسودہ ہو کر اتنی لاشیں بیابان کی گرد اور دھول پر بکھر پڑی تھی. تو مجھے اور آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کچھ کر کر میں اور آپ بھی نامقبول ٹھہرے اور اس اجر کو، اس بڑی برکت سے ہم محروم رہ جائیں. تو مجھے اور آپ کو بڑی ضرورت ہے کہ میں اور آپ خداوند کے جلال کے لیے آگے بڑھے، خداوند کی شکر گزاری کریں. آج ہم نے 5ویں آیت تک دیکھا. کل سے بڑا ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے اچھے سے آگے بڑھ کر سیکھنے والے ہیں. آئیں خداوند کی بڑائی کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں. ایسا نہ ہو کہ اتنی زبردست روحانی زندگی کے باوجود، اس لیے پولس کہتا ہے دوڑتے ہو تو جیتو، اور ایسا نہ کہ اوروں میں منادی کر کر میں نامقبول، نامنظور ٹھہروں. اس لیے مقبول ہونے کی، جیسے کہ بائبل میں ایک بات لکھی مجھے بڑی اچھی لگتی، لیکن کہ یسوع جو ہے وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرا. تو مجھے اور آپ کو مقبولیت کی حد تک بڑھنا ہے، مجھے اور آپ کو جیتنے کی حد تک جانا ہے. تو اس کو اگر آپ پیچھے پیغام کو سنیں گے تو یہ باتیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ بتانا چاہتا ہے. اس نے اتنی زبردست اہمیت باندھ کر تو ہمیں یہ ساری باتوں کو کیا کیا ہے، بتایا. 6 آیت میں خروج کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں ہمارے لیے سبق ہے، یعنی ایسی تعلیم جس کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل ہمارے لیے انڈرلائن کرے 10ویں آیت میں عبرت ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے نصیحت ہیں. ہم ان سے سیکھیں کہ وہ ہم کو دکھاتے ہیں کہ اگر ہم بھی
बुरी चीज़ों की ख्वाहिश करेंगे, जैसे कि वो मिस्र में रहकर बेयाबान में रहकर मिस्र की लज्जतें उनकी ज़िंदगी में थे और उनके बदन उनके मिस्र बेयाबान में थे और वो दिल उनका मिस्र में था। तो हमारी भी वही अंजाम होगा। सो हम पुराने अहदनामे को महज तारीख समझ कर ना पढ़े, बल्कि जाने कि इसमें हमारी जिंदगियों के लिए अमली सबक है। सो अगली चंद आयात में पौलुस उन खास गुनाहों की फहरिस्त जो है वो बयान करता है जिनमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए थे, और गौर करें कि इनमें बहुत से गुनाह जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने और मुब्तला हो गए थे। गौर करें कि इनमें ये सारा कुछ था। सो हम कल जो है वो 7वीं आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि ये क्यों नामकबूल ठहरे, ये क्यों जो है रह गए, ये क्यों जो है बेयाबान में ढेर हो गए, ये क्यों जो है वो मर गए, हालांकि इन्होंने वही सारा तजर्बा किया था जो सब ने किया था, लेकिन ये क्यों रह गए। इसलिए हम भी देखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम भी कुछ ऐसे ही नामकबूल हो जाएं और नामंजूर हो जाएं, और ऐसा ना हो कि हम भी आज सब कुछ को इंजॉय करते हों लेकिन उसके बावजूद खुदा के हजूर खुदा हमसे राज़ी ना हो और नामकबूल हम ठहरे, मंजूर नज़र उसके ना हो। सो आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हजूर दुआ करते हैं। सारा इज्जत जलाल उसी को देंगे और उसी की बढ़ाई करेंगे। आप में से कोई बीमार है, हम आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। कलीसिया के लिए मैं हर रोज़ अपने चर्च के लिए हर सुबह खुदा के हजूर दुआ करता हूँ, और ख़िदमत गुजारों के लिए और ख़ुसूसन उनके लिए भी जो हमेशा खुदा के घर में अपना हाथ बढ़ाते हैं देने के लिए, खुदा के घर की, खुदा के खादम की, बादशाही के काम की पालना करते हैं। पिछले 9वें बाब में हमने यही कुछ सीखा, तो मैं उनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को फॉलो कर खुदा के काम को के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा दिल हमेशा शुक्रगुजारी से भरा है। सो इसके अलावा जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दी गई हैं हमारी मंगल मीटिंग में, फ्राइडे मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में, एक बॉक्स है प्रेयर मीटिंग का CB कोयटा चर्च में, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, और मेरी इल्तमास है आप ही से वो आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए आप भी अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। आए खुदावंद के हुजूर खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद आज के दिन के लिए, खुदा आज की सुबह के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते। तू मुहीब है, तू कादिर मुतलिक है, तू जलाल का बादशाह है, तू मुबारक है, तू अजीम है, तू मेहरबान है, तू कादिर मुतलिक है खुदा। तू बाप के दाहिने हाथ बैठकर खुदा हमारी शफाअत करता खुदा, हमारे लिए दुआ करता खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती, तेरे नाम को जलाल देती खुदा। बस खुदावंद मैं इस लायक नहीं खुदावंद कि तेरी पाक और सच्ची हुजूरी में आ सके खुदा। ये तेरी बंदे यीशु का फजल है खुदा, ये तेरी पाक मोहब्बत है खुदावंद, जो हर रोज खुदा हमें सूरत बख्शती खुदावंद, जो हर रोज खुदा अपने कदमों में खुदावंद तू आने का फजल बख्शता तेरा खुदावंद। शुक्र तेरा करते हैं शुक्रिया अदा अलिशबा करते नोएल तेरे के कलाम लिए, के लिए खुदावन खुदावंद, सलास तेरी फजल जिंदा के लिए, आवाज के लिए खुदावन खुदावंद। बाजी मैं फरजाना तेरा रुखसाना शुक्रिया अदा के लिए, करती खुदा, जाहिदा हर सुनील जगह के हर लिए, चीज पर खुदावन मौजूद है तेरे खुदा। हजूर, खुदावन तेरी भाई आशी शुक्रगुजारी के लिए करते तेरे हजूर खुदावंद। बरकत बस चाहते हैं खुदा हम खुदावन। खुदावंद तू जैसे तू खुदावन जिंदा कामिल है, बना तू खुदा, खुदावन जैसे अजीम तूने है, दुख उठा तेरी उठा कर अपने शुक्रगुजारी बाप की करते मर्जी हैं। को पूरा किया खुदावंद, और तूने कहा बाप मेरी मर्जी नहीं आसिफ बल्कि सिंधु तेरी के लिए मर्जी पूरी हो खुदावन तेरी खुदा। बरकत बस चाहते खुदा हैं। हर रोज हमें हिंदा अपनी रबा सलीब रबा उठाने लका का फजल शंदा बख्श रबा खुदा, लबा रका अपनी शंदा खुदी को मारने का हिंदा फजल रबा बख्श लबा खुदा, रका शंदा हर रोज अपने कलाम को हिंदा पढ़ने का रबिया फजल रबा बख्श लबा खुदा, रका हर शंदा रोज रबा खुदा लबा अपनी सलीब जितने उठाने लोग का ऑनलाइन फजल है बख्श खुदा खुदा, इन्हें ब्लश हर करते रोज हैं। खुदा तेरे हिंदा कलाम को रबिया पढ़े रबा खुदा, लबा रका खुदा शंदा उसकी रबा लबा खुदा हिंदा कलाम की रबिया बातें रबा खुदा लबा हमारी रका जिंदगी में शंदा जड़ रबा पकड़े लबा खुदा, और 100 का 100 गुना फल लाए एक खुदा। एक जिंदगी पर खुदा तेरी बाप बरकत जितने आए, लोग रूह खुदा कुछ की याद खुदा आए, तेरे हर कलाम में बंधन शामिल टूटे, है
خدا ان سبوں کے ساتھ ہو خدا، اپنے کلام کے سبب سے خدا ہمارے بندھن جوئے توڑ خدا، ہم انسان کی نظر میں خدا ہم تیری نظر میں خدا مقبول ٹھہرے خدا، ایسا نہ ہو خدا کہ ہم پیچھے رہ جائے خدا، ہم ایسے دوڑے خدا ان کی جیتے خدا، ہم تیرے کلام کو پہنے خدا، ہم تیرے کلام کے خدا پیروی کرے خدا، ہم تیرے کلام پر خدا چلنے والے بنے خدا، بس خدا یہ شریعت کی کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے خدا، بلکہ دن و رات خدا ہمیں تیرے کلام کی پہچان رہے خدا، ہم خدا تیرے کلام کی پیروی کرے خدا، ہم تیرے کلام کو مانے خدا، تیری منت کرتے یسوع کے نام میں خدا، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہے خدا، تیرے ہاتھ کو تیری کرم کی نظر کو چاہتے خدا، تیری منت کرتے یسوع کے نام میں خدا، تیری برکت ہے خدا، اپنے ہاتھ کو رکھ خدا، اپنے کرم کی نظر کو رکھ خدا، خدا باپ تیرا شکریہ ادا کرتے سب کچھ پر یسوع کے خون کو لیتے خدا، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں۔ یس لارڈ، آمین، ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ اس سے پہلے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں، آج بھی بڑا مشکل تھا، ہمارا سٹینڈ ٹوٹ گیا گرنے سے اور ویسے بھی تھوڑا وہ خراب تھا، تو آج ساری عبادت جو ہے وہ بنیش نے اس کو پکڑ کر رکھا، خداوند اسے برکت دے۔ تو آئیں اپنے سر کو جھکائیں، خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد